قطر پر حملے کے بعد اسلامی ممالک کا کچھ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف فوری طور پر ایمرجنسی بنیادوں پر قطر پہنچے ہیں. یہ بہت اچھا اور بتایا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد بھی قطر پہنچیں گے. یو اے ای کے امیر وہاں پر پہنچ چکے ہیں, ملاقات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی کہ سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جائے, وہ بھی ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے اور تمام ہی تقریباً 15 کے قریب ملکوں نے مذمت کی ہے, لیکن اس میں بھی تھوڑا سا پیچھے رہ گیا. نام لیے بغیر مذمت ہوئی ہے اسرائیل کی کہ اسرائیل نے جو نہیں, نیتن تو اتنا بڑا نارسسسٹ اور سائیکو آدمی ہے, اور اس وقت وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی بری طرح یہ مسلمانوں کے پیچھے پڑ گیا ہے. پچھلے 72 آورز میں 5 جو ہے مسلم کنٹریز پہ وہ حملہ کر چکا ہے. اور وہ جو جسٹیفیکیشن دے رہا ہے, یعنی اگر آپ نے ان کا بیان سنا ہو نیتن یاہو کا, جس طریقے سے وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس چیز کو, بالکل غلط ریلیٹ کر رہے ہیں سچویشن کو, ایپلز اور اورنجز کو وہ جو ہے نا وہ آپس میں ریلیٹ کر رہے ہیں. بالکل غلط ہے. یہ پاکستان کی صورتحال بالکل مختلف تھی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم تو قربانیاں دے رہے ہیں, ہم تو اس خطے کو, اس دنیا کو دہشت گردی سے بچا رہے ہیں. تو وہ بالکل غلط ان کی بات تھی, غلط پرسپیکٹیو تھا, ہسٹری بھی انہوں نے غلط بیان کی ہے. اور اسرائیل یہ بتانا چاہتا ہے دنیا کو کہ بھائی یو ہیو ٹو لیو ود the fact کہ ہم جب بھی چاہیں, جس ملک پہ چاہیں, کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں, اٹیک کر سکتے ہیں. منصور جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, آئی آر ایکسپرٹ ہے. منصور صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی منصور صاحب, یہ تو بڑی سیریس سچویشن ہے, جس طرح مطلب 72 آورز میں 5 مسلم ممالک, ٹونیزیا ہو گیا, سیریا, یمن, لیبنن, پھر یہ قطر, اس پہ اٹیک کیا ہے اسرائیل نے. اس میں کوئی شک نہیں جی, اسرائیل جس ملک کا نام ہے اور اس کا جو سرپرست اعلیٰ امریکہ ہے, ان دونوں کا گھڑ چوڑ جو ہے وہ انہیں اس بات کا لگتا ہے کہ پورا اختیار دے رہا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جس کو چاہیں تاراج کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے یہ ممالک ہے جنہوں نے نہ صرف دنیا کی تاریخ سے بلکہ اپنی تاریخوں سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے. یعنی جس وقت یہ سارے حملے آرکسٹریٹ کیے جا رہے ہیں, ایگزیکیوٹ کیے جا رہے ہیں, اس وقت امریکہ جو ہے وہ 9/11 کی ایک برسی منا رہا ہے. اور اس موقع پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں دنیا کو بڑا امن کا گہوارہ بنانے کے حوالے سے جو اعلانات کر رہے ہیں, اس کا تھرسٹ یہی ہے کہ ہم تمام جگہوں پہ جہاں ہم چاہیں گے ہم کارروائی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جب ان کا سرپرست یہ کہہ رہا ہے تو ان کا جو اس پالیسی کو پروموٹ کرنے والا اسرائیل ہے وہ ان سے پیچھے کیسے. لیکن یہ اسکیلیشن کو آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جس طرح اتنی دنوں میں, مطلب گھنٹوں میں جتنا اسکیلیٹ کر رہا ہے, where do you see it going؟ اور یہ ہنگامی ملاقاتیں بھی جو ہو رہی ہیں, وزیر اعظم بھی پہنچے ہیں ہمارے. جی وزیر اعظم صاحب ایک مختصر دورے کے بعد یقیناً واپس آ گئے ہیں, لیکن ان کا ایک وہاں پہنچنا ایک وفد کے ساتھ, اس کی ایک سمبولک حیثیت اپنی جگہ موجود ہے. اور خاص طور پہ قطر جیسا ملک جس کے ساتھ بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, اور قطر نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کی مدد بھی کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو قطر کا ڈپلومیٹک ویٹ ہے خاص طور پہ خطے میں, بالخصوص مختلف تنازعات کے حل کے لیے, چاہے وہ افغان, طالبان اور امریکہ کے درمیان ہو, یا ابھی ریسنٹلی اسرائیل فلسطینی جو تنازع ہے اس میں ان کا جو ایک نیگوسیشن کا رول ہے. تو اس لیے پاکستان اور بالخصوص پاکستان کا وہاں پہ موجود ہونا ایک نیوکلیئر ملک, ایک اسلامی ملک کے ریپرزینٹیٹو کے طور پہ, اور بالخصوص ایسے ملک کے طور پہ کہ جس نے ریسنٹلی جو ہے وہ اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز جو ہیں اپنے ایک آرک رائیول کے خلاف بڑے سکسیسفلی ایگزیکیوٹ کی ہیں. کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ قطر ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پہ بہت بڑی انڈین ڈائسپورا موجود ہے, اور ماضی میں قطر کے اندر تقریباً 8 نیوی کے سیلر جو ہیں انہیں اسرائیل کے جاسوسی کے الزام میں سزائے موت دی گئی تھی قطر کے اندر. اور یہ وہ بیسیکلی ایک نیکسس ہے کہ جو اب پوری عرب دنیا کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ڈیولپ ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ایران پر حملے کے وقت جو ہائی ویلیو ٹارگٹ ہٹ ہوئے تھے وہ بھی اسی نوعیت کے موساد اور را کے نیکسس کے نتیجے میں آئیڈینٹیفائی ہوئے اور ایگزیکیوٹ ہوئے. اچھا مجھے بتائیں سر, یہ جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہے, اس کا جو مذمتی بیان جاری کیا گیا ہے, میں نے تو خیر پڑھنے کی کوشش کی, مختلف اخبارات میں پڑھنے, کوئی ایسا مجھے تو کوئی قدم نظر نہیں آیا کہ بڑی کوئی بات کر دی ہے 15 ممالک نے اور اسرائیل کے اوپر کوئی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایگریسر ہے, اس پر حملہ. یہ تو نارمل سا کچھ بیان ہے, آپ اس کو کیسے آپ نے نریٹ کریں گے؟ جی یقیناً اس ورلڈ باڈی کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں المیہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ الفاظ کی جغالی اور اعداد کے جو ہیر پھیر ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کنکریٹ سولوشن لانے کے بجائے جارے کو جارے اور ظالم کو ظالم کہنے کی جرت جو ہے اس فورم میں نہیں ہے. اور اگر کبھی کسی کو کہا جاتا ہے تو جس جابر اور ظالم کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے وہ اپنا نام اس قرارداد سے نکلوانے میں بذریعہ ویٹو جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس وقت تک کی جو 2.5 سال کی یہ غزہ جنگ ہے اس میں تو
اسرائیل نے اور امریکہ نے اپنے خلاف ہونے والی جتنی بھی قراردادیں ہیں وہ اسی فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے ناکارہ بنائی ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فورم کی کوئی افادیت رہ گئی ہے اور اس کو انہوں نے کوئی سینکٹریٹی دینی ہے تو اب کم از کم اس فورم کا جو مینڈیٹ ہے وہ بحال کرنا ہوگا. بالخصوص اس وقت جو فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے اور خاص طور پہ آزاد فلسطینی ریاست کے ریکگنیشن کے حوالے سے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں اس فورم پہ موقع دیا جانا چاہیے اور امریکہ کو دل بڑا کر کے فلسطینی وفد کو اس اجلاس میں شرکت کے لیے ویزا جاری کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ مذاکرات کے دروازے بند کر کے اور اس نوعیت کی ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ کو ڈسکریج کریں تو پھر انتہا پسندی کا ہی راستہ رہ جاتا ہے. اور انتہا پسندی آپ دیکھیے کہ ابھی فلسطینیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے یہاں سے غزہ سے نکال دیا جائے. ماضی کو یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ ماضی میں آپ نے اسی طریقے سے یاسر عرفات کو بھی غزہ سے نکالا تھا اور وہ بعد میں لبنان اور پھر تیونس اور پھر گھومتے گھماتے آپ دیکھیے کہ انہوں نے فائنل سرنڈر کر دیا 13 ستمبر 1993 کو ایک معاہدہ اوسلو سائن کر کے، لیکن وہ بھی قابل قبول نہیں ہوا اسرائیل اور امریکہ کے لیے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک ایکسٹریم تھی اس کو جب کنٹین کیا گیا تو اس کے نتیجے میں ایک دوسری ایکسٹریم جو ہے، ایک دوسری نفرت جو ہے وہ فلسطینیوں کے دلوں میں پیدا ہوئی اور اس نے یقیناً حماس جیسی تنظیمیں جو ہیں، حزب اللہ جیسی تنظیمیں جو ہیں. منصور صاحب یہ بہت سخت الزامات ہیں جو نیتن یاہو نے قطر پہ لگائے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے قطر، ٹھیک ہے، اور یہ کہ حماس کو فائنینس کرتے ہیں اور اگر یہ نہیں روکیں گے تو ہم روکیں گے. یہ تو بڑے برے الزامات ہیں، جھوٹے اور بہت سخت. جی یہ بنیادی طور پہ حقائق سے پردہ پوشی اور خاص طور پہ جسے کہنا چاہیے تجاہل عارفانہ یہ اس کا مظہر ہے، کیونکہ نیتن یاہو صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے کیونکہ وہ تو اپنی داخلی سیاست میں اپنا اقتدار بچانے میں مصروف ہے. انہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی ٹرمز اینڈ نارمز نہیں معلوم، انہیں نہیں پتا کہ ان کے جو ابا جان ہیں جو سرپرست اعلیٰ امریکہ ہے یہ ان کے ایک اسپیشل ارینجمنٹ کے تحت جو ہے حماس کا ایک رابطہ دفتر اور اس سے پہلے طالبان کا رابطہ دفتر وہاں موجود تھا تاکہ ایک اسپیس پرووائڈ کی جا سکے نیگوشیشن کے لیے، ایک میز سجائی جا سکے. انہی دہشت گردوں کے ساتھ خود اسرائیلی وفد مذاکرات کرتا رہا ہے. انہی مذاکرات کے نتیجے میں ان کے جو قیدی جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں. تو اب یہ کس منہ سے اس سارے سیٹ اپ کو جو ہے وہ تج رہے ہیں. سر اس سے ایک بات یہ بھی سمجھی جا سکتی ہے نا کہ وہ میڈیشن چاہ ہی نہیں رہا. نیتن یاہو اس میں کوئی شک نہیں، کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں بس کروں گا. اچھا اس میں انڈیا کا کیا رول ہے؟ انڈیا کے دونوں دوست ہیں تو قطر کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے ہوں گے یہ بھی، تو وہ کیا کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں انڈیا اس کو اٹیک کو یا کیا؟ آپ انڈیا کا اگر آپ ان دنوں کا ایک ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ابھی بھی اس جنگ کے دنوں میں بھی انڈیا نے تجارت اور خاص طور پہ جو اسلحے کی خریداری اور لین دین جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کیا ہے. نہیں کیونکہ اب تو بڑا ان کے لیے ٹف ہو گیا فیصلہ کہ قطر کے ساتھ سائڈ لیں گے یا اسرائیل کے ساتھ. بہت شکریہ سر فار یور ٹائم.